بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقسم بن سیفی کا قصہ ہے جی، اقسم بن سیفی۔ اچھا جی، اے نمبر میں بندے نہ چھوڑا چلو۔ اقسم بن سیفی کا قصہ جب اسے حضور علیہ السلام کے مبعوث ہونے کی خبر ملی تو اس کے دل میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کی خواہش پیدا ہوگی۔ اس کی قوم کے چند افراد آ کر اسے کہنے لگے، تو ہماری قوم کا بزرگ اور سردار ہے، ہمیں ذلیل نہ کیجیے۔ آج جڑی ہوئی ہے نا سرداری کی وڈیائی تو رما یہی بندہ اللہ ڈانگا۔ اس پر اس نے 2 آدمیوں کو حضور علیہ السلام کے پاس بھیجا تاکہ وہ آپ کے نسب و اخلاق و اقوال کے متعلق معلومات حاصل کریں۔ جب وہ واپس آئے تو اپنی معلومات اسے پہنچائیں۔ اس نے اپنی قوم کو سب سے پہلے ایمان لانے کی وصیت کی، کیونکہ اس کی نظر میں شریف آدمی وہی تھا جو آپ پر پہلے ایمان لائے۔ اس کے بعد وہ تھوڑی مدت کے بعد وفات پا گیا۔ امیہ بن ابی السلط کا قصہ۔ اچھا یہ مشہور ہے۔ اچھا جی، سلط ٹھیک ہے۔ حضرت ابو سفیان سے روایت ہے کہ امیہ مجھ سے عتبہ بن ربیعہ کے اخلاق و احوال کے متعلق پوچھا کرتا تھا، میں اسے جواب دیا کرتا تھا کہ وہ میرے جواب کو بہت پسند کرتا تھا۔ جب اس نے اس کی عمر پوچھی تو میں نے کہا وہ عمر رسیدہ ہے۔ اس نے کہا خاموش ہو جاؤ، میں تمہیں اس کا راز بتاتا ہوں۔ کہ راز دسینا میں تو اچھا کیا کہ امیہ بن سلط امیہ بن خلف جی عید بڑا یاد خلاف ہے۔ اچھا امیہ بن سلط ہے جناب، سلط امیہ بن سلط سلف ہو میں نائی خلف زیادہ سلط جناب تینا کوئی اور سلط تو جی تینا یہ اور ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ اور ہے۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ ہماری سرزمین میں سے ایک پیغمبر مبعوث ہوگا اور مجھے یقین تھا کہ وہ میں ہی ہوں گا۔ جو ہی میں نے اہل علم حضرات سے اس بارے میں گفتگو کی تو پتہ چلا کہ وہ پیغمبر عبد مناف سے ہوں گے۔ میں نے بنی عبد مناف میں نظر کی تو عتبہ بن ربیعہ کے سوا کسی کو اس لائق نہ پایا۔ یہ کچھ عجیب گل ہے کہ بھئی انہوں نے یہ بھی پتا بھی وہ عبد مناف جی خاندان وچ ہونے نو چونکہ حضور تشریف نہ لے آئے اس واسطے انہوں نے یہ جہاں اندروں گلاں اٹھدیاں رہندیاں نو کہ بھئی کوئی حالات دسنے یا کشف وغیرہ رہنا اس قسم کا وہ تو جانتے ہے کہ میں بڑا بڑا آدمی ہوں۔ جب اس نے کہا کہ یہ تو عمر رسیدہ ہے تو مجھے معلوم ہو گیا کہ جو شخص 40 سال کی عمر سے تجاوز کر گیا ہے اور ابھی مبعوث نہیں ہوا وہ پیغمبر نہیں ہو سکتا۔ جب یہ بات زبان خاص و عام ہو گئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے۔ میں تجارت کی غرض سے ملک یمن میں جایا کرتا تھا۔ میں امیہ کے پاس جا کر عذرائے مزاق کہنے لگا، جس پیغمبر کا تجھے انتظار تھا مبعوث ہو گیا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ برحق ہے اور سچ کہتا ہے، اس کی مطابقت کرو۔ میں نے کہا تم اس کی مطابقت کیوں نہیں کرتے؟ کہنے لگا مجھے اپنے قبیلے سے شرم آتی ہے۔ میں جاگوا گل ہوئی نا وڈیائی تو ذمہ کیونکہ میں ان سے ہمیشہ یہی کہا کرتا تھا کہ وہ پیغمبر میں ہوں گا، لیکن اب یہ نظر یہ آتا ہے کہ میں
بنی عبد مناف کے ایک لڑکے کی مطابقت کروں گا، اور اے ابو سفیان مجھے یہ بھی نظر آتا ہے کہ اگر تو اس کی مخالفت کرے گا تو تیری گردن میں بکری کی طرح رسی ڈال کر اس کے سامنے لے آئیں گے، اور وہ تمہارے خلاف جیسے چاہے گا ویسا حکم دے گا۔ ساری گلاں پہلے پہ دسے نے، حالانکہ یہ ظہور وچ نہیں آئیاں، انہیں کی طرح فتح مکہ کے وقت۔ امیہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کا قصیدہ پڑھا۔ ابتدا میں زمین و آسمان کے اوصاف بیان کیے، پھر تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے حالات بیان کیے۔ قصیدہ کے اختتام پر حضور کی مدح سرائی کے بعد، جس میں آپ کی رسالت کی تصدیق کی، حضور نے اسے سورہ طٰہٰ پڑھ کر سنائی۔ وہ بولا میں گواہی دیتا ہوں یہ بشر کا کلام نہیں ہے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، لیکن میں اپنے بھائی بندوں کو مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تجھے نیکی دے، مجھ پر ایمان لے آؤ اور صراط مستقیم اختیار کرو۔ وہ کہنے لگا جناب میں جلدی واپس آتا ہوں۔ پھر وہ گھوڑے پر سوار ہو کر جتنی جلدی ہو سکتا تھا شام میں پہنچ گیا۔ ایک گرجے میں پہنچا جہاں بہت سے راہب مشغول عبادت تھے، ان سے صورتحال بیان کی۔ ان میں سے ایک نے کہا جس کے متعلق تم نے یہ گفتگو کی ہے اسے دیکھ کر پہچان سکتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ وہ راہب پادری اسے اپنے گھر لے گیا جس کی دیواروں پر انبیاء کرام علیہم السلام کی تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ اس نے امیہ کو اندر لے جا کر ایک ایک تصویر دکھائی۔ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر دیکھی تو امیہ نے کہا یہ ہیں وہ۔ راہب بولا جو اللہ تجھے نیکی دے، جلدی سے واپس چلے جاؤ اور اس پر ایمان لے آؤ، کیونکہ وہی رسول خدا ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ اور جب وہ سرزمین حجاز میں پہنچا تو غزوہ بدر واقع ہو چکا تھا۔ کون؟ امیہ بن ابی سلط، امیہ بن سلط، اچھا جی۔ اور جس میں قریش کے بہت سے سردار مارے گئے۔ اس نے کہا اگر حضور پیغمبر ہوتے تو اپنی قوم کے اشراف کو نہ مارتے۔ پھر اس نے بدر میں ہلاک ہونے والیوں کے لیے اور طائف کی طرف چلا گیا اور کچھ عرصہ وہاں رہا۔ ایک دن اسے خواب آیا کہ اس کی بہن اس کے سامنے ہے اور گھر کی چھت میں شگاف پڑ گیا ہے اور 2 سفید پرندے اندر آ گئے ہیں۔ ان میں ایک اس کے پیٹ پر بیٹھ گیا اور ایک اس کے پیٹ سے کپڑا ہٹایا۔ دوسرے سے کہنے لگا کچھ سنا ہے تو نے؟ اس نے کہا نہیں۔ وہ بولا اللہ تعالیٰ اسے دور کرے۔ پھر اس کا کپڑا درست کر کے دونوں چلے گئے اور گھر کی چھت بند ہو گئی۔ اس کی بہن نے اسے جگایا اور اس نے تمام خواب اور اپنے حالات سنائے۔ وہ کہنے لگا میری بھلائی کے لیے آئے تھے لیکن مجھ سے روگردانی کر گئے۔ اس واقعہ کے بعد امیہ وہاں سے چلا گیا اور ان کی مدحت و ستائش پر لگ گیا۔ اسے پرندوں کی زبان آتی تھی۔ ایک دن الجا کے ساتھ شراب نوشی میں راغب تھا کہ وہاں ایک کوا آ کر کہیں کہیں کرنے لگا۔ امیہ کا رنگ اڑنے لگا۔ وہ پوچھنے لگا تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا جو کچھ یہ کوا کہتا ہے اگر سچ ہے میں شراب اپنے آپ تک پہنچنے سے پہلے مر جاؤں۔ انہوں نے اسے جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اسے جلدی سے شراب دے دی۔ جو ہی شراب اس کے ساتھ والے آدمی کے پاس پہنچی تو امیہ زمین پر گر پڑا۔ انہوں نے اسے کپڑے سے ڈھانپ دیا۔ کچھ دیر بعد کپڑا اٹھایا تو اسے مردہ پایا۔ یہ واقعہ ماننا لے آیا اتنا اہمیت تاریخ میں اس نے ایمان نصیب نہیں ہوا، حالانکہ اس بڑی خبریں ملتی ہیں ایمان دیا، لیکن اس حضور کی غلامی نصیب نہیں ہوئی۔ مرنے کے وقت اس کی زبان پر مندرجہ ذیل اشعار جاری تھے۔ کل عیش و ان تطاول دہرا
سار مرتن الی ان یزولا لیتنی کنت قبل ما قد بدا علی فی قلال الجبال ازعى لوعولا. قصہ اشکلان بن ابی العوالم. اچھا انما اسکلان این نال اشکلان این شین این سی اسکلان اگو بن ابی العوالم. میں نہیں پتا ہے پڑھو. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی بعثت سے قبل میں تجارت کے ارادہ سے یمن گیا اور اشکلان کے ہاں ٹھہرا. وہاں ایک ضعیف ناتواں شخص تھا. میں جب یمن جاتا اسے مل کر آتا اور وہ ہر بار مجھ سے پوچھتا کیا تمہارے اندر کوئی ایسی شخصیت پیدا ہوئی جسے شرف و بزرگی حاصل ہوئی، اس نے تمہارے دین کی مخالفت کی ہو؟ میں نفی میں جواب دیتا. اس دفعہ جب میں اس کے ہاں ٹھہرا تو وہ پہلے سے زیادہ خستہ ناتواں ہو چکا تھا اور کان بھی بہرے ہو چکے تھے. اس کے لڑکے اس کے پاس حاضر تھے جو اسے پکڑ کر بٹھاتے. اس نے مجھ سے کہا اپنا نسب بیان کرو. میں نے کہا میں عبد الرحمن بن عوف بن حارث. اس نے کہا اس پر تجھے اپنی بشارت دیتا ہوں جو تجارت سے زیادہ بہتر ہے. خداوند تعالی نے تمہاری قوم سے پچھلے مہینے ایک پیغمبر مبعوث فرمایا ہے اور اسے تمام مخلوق پر فضیلت بخشی ہے. کمال ہے. بس کچھ خبر کی کر دے رہے. اچھا. اور اسے تمام مخلوق پر فضیلت بخشی ہے اور اس پر کتاب نازل فرمائی ہے. بڑے لوگوں نے کوئی صفائی ہوتی ہے سمجھ نہیں آتا کی کر ہوتی ہے. اچھا. اور وہ بتوں کی پرستش سے منع کرتا ہے، اسلام کی دعوت دیتا ہے، سچ کہتا ہے اور باطل سے منع کرتا ہے. میں نے پوچھا وہ کس قبیلے سے ہے؟ اس نے کہا بنی ہاشم. اور تم اس کے احوال کا مشاہدہ کرتے ہو. اے عبد الرحمن فارغ ہو کر واپس جاؤ اور اس سے دست موافقت بڑھاؤ، اسے صادق سمجھو، اس کی مدد و نصرت کرو اور یہ چند باتیں میری طرف سے اسے پہنچا دینا. اشہد باللہ ذی المعالی وفالق اللیل بالصباح اشہد باللہ رب موسیٰ انک ارسلت بالبطاح فکن شفیعی ابی الملیک یدعو الی الصلاح. ترجمہ: میں بلندیوں والے اللہ کی گواہی دیتا ہوں جو رات کو صبح سے پیدا کرنے والا ہے. میں رب موسیٰ کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے بے شک بطحا والوں کی طرف رسول ہو کر آئے تو آپ میرے شفیع بھی ہیں. اس کے سامنے بادشاہ کے سامنے ہو جائیے جو مخلوق کو اصلاح کی طرف دعوت دیتا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ مجھ سے جس قدر جلدی ہوا اپنے کام کاج سے فارغ ہوا اور واپس آ گیا. جب مکہ میں پہنچا تو میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کر کے حمیری کی باتیں انہیں سنائیں. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں پروردگار عالم نے جناب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر مخلوق کی طرف بھیجا ہے، تم ان کے پاس جاؤ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت امہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تھے. میں وہاں گیا اور اندر آنے کی اجازت چاہی. اجازت ملی تو میں اندر چلا گیا. مجھے دیکھ کر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے تبسم فرمایا اور کہا میں ایسا چہرہ دیکھتا ہوں جس سے مجھے بھلائی کی امید ہے. میں نے پوچھا وہ کون ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا وہ جس نے عمل ہدیہ کیا یا جس کا تو پیغام لایا ہے، یعنی وہ حمیری ہے. حضور نے پہلے ہی پتا کہ بھیا پیغام لے کے لگا ہوں میں نے کو. اچھا. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں اسی وقت ایمان لے آیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. حضرت عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ وچ ہوئے.
10 بندے وچوں جڑے حضور جنت دی خوشخبری دے دتی آئی. حمیری کے اشعار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پڑھے کہ اور وہ جو شعر آکھیا ہے نا جی وہ حضور کے سامنے پڑھے اچھا اور جو اس نے کہا تھا اس سے بھی حضور کو اطلاع دی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو سکتا ہے وہ مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لانے والا ہو اور میرا زمانہ دیکھے بغیر میری تصدیق کرنے والا ہو، یہی میرے حقیقی بھائی بندے ہیں. اس کو جنت مل گئی. دیکھے تو بغیر جو ہے کہ ایمان لے آیا اللہ تعالیٰ اس نے بھی تو لوگ سے بچا لیا. سمحج جسنی کا قصہ کیا یہ نواں نا ہے سمحج جناب سمخص. سمحج. اچھا چلو. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب ہم حضور نبی دیکھو مولانا جامی صحابہ کو روایتیں ذکر کر دیں. صحابہ دی روایتیں ہنجے نہیں ہونیاں. ایک بھی صحابی جھوٹا نہیں، ایک بھی سارے سچے صحابی. پہلے بھی صحابی دا ذکر ہویا، ہوں بھی صحابی دا ذکر پہ کہ حضرت معاذ بن جبل دا ذکر پہ کر دیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ مکہ سے باہر کوہ صفا پر آئے تو مشرکین مکہ بھی وہاں جمع تھے. ابو جہل بھی ان میں شامل ہوا. حضور علیہ السلام نے فرمایا اے قریش لا الہ الا اللہ کہو. ولید بن مغیرہ نے ابو جہل سے کہا اگر چاہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آج شرمندہ کروں. ابو جہل نے اسے قسم دی اور کہا ضرور ایسا کرو. ولید نے بت کو اپنے گلے سے لگایا اور حضور علیہ السلام کی طرف منہ کر کے کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا یہ دعویٰ ہے کہ تیرا خدا شاہ رگ سے بھی قریب ہے، اب دیکھو میرا خدا میری گردن پر ہے. حضرت خالد بن ولید حضرت خالد کا والد باپ ہویا ولید بن مغیرہ بڑا حرامی ہوا، بڑا دوزخی ہویا. ابو جہل دے نال دا ہویا ہے. بہت چاک رکھ لے دھونی تے جلا حضور علیہ السلام نے فرمایا نا اے قریش لا الہ الا اللہ دی صدا لگایو. تو اس وقت وہ ولید جڑا نا وہ بتن چاک نا جی موڑے تے رکھ لیا، موڑے تے رکھ لیا تو آکھے با تسی یاد ہو با تہاڈا رب شاہ رگ دے قریب ہے. دیکھو میں رب تو میں گلے وچ ہی ہے. جاؤ ولید آ گیا. ولید بن مغیرہ اگو بھی پڑھنا کہ تیرا خدا شاہ رگ سے بھی قریب ہے، اب دیکھو میرا خدا میری گردن پر ہے، تیرا خدا کہاں ہے جسے میں دیکھ سکوں. اس کے بعد ولید نے بت کو اپنی جگہ رکھ دیا. تمام قریش نے بت کو سجدہ کیا اور اس کے پاس دعائیں مانگنے لگے اب ہمارے خدا اور اے ہمارے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے میں ہماری مدد و نصرت فرما. اچانک اس نے چند اشعار حضور علیہ السلام کی مذمت میں، اسلام کی مذمت میں اور اہل اسلام کی مذمت میں پڑھنے شروع کر دیے. ولید جی حضور علیہ السلام واپس تشریف لے آئے. حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں بھی حضور علیہ السلام کے پیچھے پیچھے ہو لیا اور میں نے حضور سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، جو کچھ بت نے کہا آپ نے سنا ہے؟ فرمایا ہاں اے ابن مسعود یہ شیطان ہے جو بت کے اندر گھس جاتا ہے اور انسانوں کو انبیاء کے قتل پر اکساتا ہے، اور کوئی شیطان انبیاء کرام علیہ السلام پر زبان تان و لان دراز نہیں کرتا مگر وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کرنا ہو. 2-3 روز بعد ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اچانک کوئی آ کر کہنے لگا
السلام علیک یا محمد۔ ہم نے اس کا کلام تو سنا لیکن وہ نظر نہ آیا۔ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا کیا کوئی آسمانی مخلوق ہے، اس نے کہا نہیں۔ پھر پوچھا تو کہا جنوں میں سے ہے، کہا ہاں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کس لیے آئے ہو، اس نے جواب دیا کل میں غائب تھا، مجھے پتہ چلا ہے کہ ولید نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مذمت کی ہے، میں اس کی تلاش میں تھا تاکہ وہ مجھے صفا کے نزدیک کہیں مل جائے اور اس کا اپنی تلوار سے کام تمام کر دوں اور آپ کو اس سے رہائی دلواؤں۔ اے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم، کل صبح اپنے اصحاب کے ساتھ صفا میں تشریف لائیے تاکہ آپ کو وہ چیز سناؤں جس سے آپ شادمان ہو جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے نام پوچھا تو کہنے لگا میرا نام سمحج ہے۔ جنت سمحج، ٹھیک ہے، بس نہیں تھوڑا جا گئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر چاہو تو تمہارا اچھا سا نام رکھ دوں، کہنے لگا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے تیرا نام عبداللہ رکھ دیا ہے۔ سبحان۔ اس کے بعد وہ چلا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہمارے لیے ایسی کوئی رات طویل نہ گزری، صبح ہوئی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام صفا میں گئے اور مشرکین مکہ بھی وہاں جمع تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس آ کر فرمانے لگے اے گروہ قریش لا الہ الا اللہ کہو۔ یہ سن کر قریش اٹھے اور بت کے سامنے سجدہ ریز ہوئے اور نہایت گروزاری کرنے لگے۔ حضور گروزاری کرنے لگے، گریہوزاری کرنے لگے۔ حضور کو یہ گمان ہوا شاید آج بھی ویسی ہی آوازیں آئیں گی جیسے پہلے آتی تھیں، لیکن اس بت نے یوں آواز دی انا عبد اللہ و ابن الیعرا انا قتلت ذی الفجب مسعرا۔ جب مشرکین نے یہ آواز سنی تو بت کو برا بھلا کہنے لگے اور کہا ہم نے صفا پر کسی خدا کو تجھ سے بڑھ کر نہیں پوجا، شاید مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جادو لگتا ہے جو تجھ پر ہو گیا ہے۔ کل تو نے ان کی مذمت کی اور آج تو ان کی ثنا کر رہا ہے۔ انہوں نے اس بت کو زمین پر دے مارا اور توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ بعد ازیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر دست درازی کر کے آپ کی جبین مبارک کو خون آلود کر دیا۔ اچانک ایک بوڑھا آدمی نمودار ہوا جس کے ہاتھ میں عصا تھا، بولا اے قریش میں نے سنا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت طاقتور ہیں، مجھے ان کے نزدیک لے جائیے تاکہ میں ان کے شکم پر یہ ڈنڈا دے ماروں۔ جو ہی اس نے عصا کو اٹھایا اس کا ہاتھ خشک ہو گیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے شر سے محفوظ ہو گئے۔ دیکھو جی کتنی آزمائش آئی ہیں، پہلے اللہ تعالیٰ نے نبوت دیتی لیکن آزمائش سے بھی برمار گئی، برمار ہوئی۔ اگر نواں قصہ جی، اچھا جی، اس قف اسکندریہ کا قصہ، کہنا دو نقطے کاف نال اس قف، اچھا اچھا اسکندریہ کا قصہ۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ، ہاں یہ بھی صحابی کی روایت ہے۔ اچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے زمانہ میں طائف کے نجاروں کی ایک جماعت کے ہمراہ سکندریہ گیا۔ وہاں ایک بڑا پادری تھا جو ہر وقت عبادت میں مشغول رہتا، لوگ اپنے مریضوں کو اس کے پاس لے جایا کرتے اور شفا یاب ہونے کے لیے اس سے دعا مانگا کرتے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں سے کوئی پیغمبر باقی رہ گیا ہے؟ کہنے لگا ہاں ایک باقی ہے اور وہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تھوڑا ہی زمانہ ہوگا، وہ زیادہ دراز قامت ہوگا
سیاہ اس کی آنکھوں میں سرخی ہوگی اور اس کے سر کے بال لمبے ہوں گے، اور شمشیر بکف ہوگا، اور جس کے بھی سامنے آئے گا اسے خائف و ترسا نہ ہوگا، اپنے نفس سے جہاد کرے گا، اور اس کے صحابی اس پر جان قربان کریں گے، اور اسے اپنے ماں باپ اور اولاد سے زیادہ عزیز رکھیں گے، اور وہ سرزمین قرطہ سے باہر آئے گا، ایک حرم سے دوسرے حرم میں مہاجرت کرے گا، اس کی سرزمین صحرا ہوگی، اس میں گھاس نہیں اگے گی، وہ دین ابراہیمی کی مطابقت کرے گا۔ مغیرہ بن شعبہ نے کہا ان کی صفات ذرا اور تفصیل سے بیان کرو۔ کہنے لگا وہ کمر میں پٹکا باندھے گا۔ ہر نبی اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوا، لیکن وہ تمام انسانوں کے لیے مبعوث ہوں گے۔ تمام روح زمین ان کی مسجد ہوگی۔ جب پانی میسر نہ ہوگا تو تیمم کر کے نماز ادا کرے گا۔ ویکھو جی حضور پہلے پہ یہ خبراں نے اسلام دیا اوپری گل ہے۔ حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں اسکندریہ کے ہر گرجے میں گیا اور ہر پادری سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کے متعلق پوچھا اور ان کے ہر جواب کو یاد رکھا۔ پھر مدینہ شریف میں تمام واقعات حضور علیہ السلام کے سامنے بیان کیے۔ حضور علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور ان واقعات کو اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو سنانے کے لیے پسند فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ میں چند روز تک کئی لوگوں کو آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ واقعات سنایا کرتا تھا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ فرمانے جی آپ فرمانے بھائی آپ پسند فرمانے ہیں یہ واقعات صحابہ نے سنائے ہو۔ ہون ساری رات متھا مار مار کے بڑے ویلے ہو گئی ہو گئی پابندی ادارگی کو ہر شادی پابندی ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دامن اسلام میں اچھا جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ابو جہل اور شیبہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک ابو جہل نے اٹھ کر خطبہ دیا اور کہا اے گروہ قریش، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے خداؤں کو گالیاں دیتے ہیں اور تمہیں بے وقوف اور نادانوں سے نسبت دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ تمہارے باپ دادا دوزخی ہیں۔ یہ ابو جہل آکھیا جی اس لیے جو شخص جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرے گا میں اسے 100 اونٹ سرخ رنگ کے، 100 اونٹ سیاہ رنگ کے، 1000 اوقیہ چاندی دوں گا۔ پتیوں کی لیندی ہے۔ اچھا سرخ اونٹ دی بڑی قیمت آئی عرب دے اندر۔ بڑی قیمت ہو اس کو اونٹو ان آج کہ ساڈے عربی گھوڑا یا کوئی یہ ساڈے کو تو یہ جانور ہی کوئی نہیں۔ بڑی ہی مشہور عربی سرخ اونٹ۔ یہ سن کر میں اٹھا اور اے ابو الحکم جو تو کہتا ہے سچ ہے؟ اس نے کہا ہاں، معجل ہے غیر معجل نہیں۔ میں نے لات عزا کی قسم کھا کر کہا میں یہ کام کروں گا۔ حضرت عمر نے فرمایا، حضرت عمر آپ نے ابو جہل نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے خانہ کعبہ میں لے آیا، حبل کو مجھ پر گواہ بنایا۔ کھڑا ہو جو ادھر تجویز ہو رہی ہیں ادھر میں ہو رہی ادھر حضور دعا مانگ رہے ہیں اللہ مجد الاسلام بعمر بن الخطاب و بعمر بن ہشام۔ ابو جہل جناب عمر بن ہشام یا اللہ اسلام نو تقویت دے عمر بن الخطاب نال یا عمر بن ہشام نال ادھر دعائی شروعات ادھر تجویز شروعات۔
اور میرا ہاتھ پکڑ کے خانہ کعبہ لے آیا، حبل بت کے سامنے مجھے گواہ بنایا۔ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حبل بت کے سامنے گواہ بنایا، کیونکہ حبل کا ان سب سے بڑا بت تھا، اور جب بھی کسی سفر پر جاتے یا صلح کے وقت یا جنگ میں یا پیش قدمی کرتے تو حبل بت کے سامنے جاتے، اس سے مشورہ کرتے اور اسے گواہ بناتے۔ او دے ایک بت پتہ نہیں ہو کہ کوئی مشرے کریں دے تو کہ اس نے آدھے تو کہ نہ یاد حبل اپنے ہاتھوں سے بنائے وڈا خدا بنائے اسے پگڑی بنائی اے وڈا خدا ہو گیا۔ میں شمشیر وقف کر کے حضور کے لیے ڈھونڈنے چل پڑا، آخر ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں ایک بچڑے کو ذبح کر رہے تھے۔ میں اس جگہ کھڑا ہو گیا تاکہ ان کی کارکردگی دیکھوں۔ اچھا یہ تفصیل کسی تاریخ والے نے نہیں لکھی، یہ صرف انہیں لکھی ہے، وہ کو دوسرا قصہ کر دیں۔ ان کی کارکردگی دیکھوں، مشاہدہ کروں، معائنہ کروں۔ عجیب عجیب واقعات بھی سناندے ہو تسی، مولانا جامی بھی عجیب 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 تو عجیب واقعات لے گئے۔ اچھا جی یہ سارے ہوئے یہ ہج نہیں صحابہ دے روایتاً، صحابہ ایک بھی جھوٹا نہیں ہویا۔ وہ بچڑے کے پاس گزرا، حضرت عمر آپ آنے پہ آئے نا جی، اگر بچڑا ایک ذبح کر دے پہ آپ وہ تو کھلو گے، تاکہ ان کی کارکردگی دیکھوں، ان کا مشاہدہ کروں، معائنہ کروں۔ اس بچڑے سے یہ آواز سنائی دی کہ اس شخص کی بہتری فتح مندی کے لیے یہ بہترین کام ہے جو فصیح بلیغ زبان میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دعوت دے۔ میں نے دل میں خیال کیا یہ خطاب مجھ سے ہی ہو رہا ہے۔ پھر میں ایک ایک بکری کے پاس سے گزرا تو اس سے بھی وہی آواز آئی جو بچڑے سے آتی۔ میں نے کہا اپنے آپ سے بخدا اس سے مراد سوائے میرے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ادھر بھی دعا قبول ہوئی پی ہے نا، حضور نے منگی ہے اللہ۔ اس وقت مجھے یقین ہو گیا کہ ان باتوں کا مصداق میں ہی ہوں۔ میں اپنی بہن کے گھر آیا، وہاں خباب بن ارد اور ان کا شوہر موجود تھے۔ جب انہوں نے مجھے شمشیر حمائل کیے ہوئے دیکھا تو ڈر گئے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے عمر، اللہ تجھے نیکی اور سعادت کی توفیق دے، اسلام لے آؤ۔ یہ سن کر میں نے پانی مانگا اور وضو کر کے حضور علیہ السلام کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے بتایا وہ ارقم بن ارقم کے گھر تشریف فرما ہے۔ میں وہاں گیا اور دروازہ پر دستک دی۔ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے۔ انہوں نے جب مجھے شمشیر حمائل کیے ہوئے دیکھا تو مجھ پر برس پڑے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بڑی پروقار اور بڑی ہی باروب تھی۔ میں نے بھی انہیں للکارا۔ آخر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو میرے آنے کا سبب پوچھا۔ پھر فرمایا اے عمر، میری دعا تیرے حق میں قبول ہو چکی ہے، تو اسلام لے آ۔ میں نے اسی وقت کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ تاریخ ہے بالکل ہور جی کو واقعہ لکھا، سارا ہو رہا ہے وہ بالکل ہور جی کو واقعہ لکھا ہے۔ اچھا جی، لیکن یہ واقعہ سچ ہے۔ اچھا حضور علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کرام علیہ رضوان بہت مسرور ہوئے
اور اس کے بعد آیت کریمہ کو نزول ہوا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا حضور باہر آئیے، بخدا اب مشرکین ہم پر غالب نہیں آ سکتے. پھر ہم ابن ارقم کے مکان سے باہر آئے، میں نے تکبیر کہی جس سے تمام مشرکوں نے سنا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے طواف کعبہ کیا. اس کے بعد مشرکوں میں سے ایک کے ساتھ لڑتا رہا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو غالب کر دیا. رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور نہ ہو جو سعید ابن زیادہ واقعہ لکھا وہ تاریخ آنے پر انہوں نے کدھو لیا واقعہ انہوں نے وہ لکھا نا جی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہنوں نے بھی ماریا. بہنوں مار کے لوگ روان کر دیتا جی بہنوئین بھی ماریا. بہنوئی میں ماریا. یہ مولانا جامی دی جڑی کہ انہاں دی جڑی نا یہ بڑی دلیل نال انہاں لکھی ہے جناب. ہے یہ مولانا جامی جڑے نا یہ ہر گل دلیل نال ہی کیتی ہے. پچھے انہاں وہ گل لکھی جڑی عقل دی قریب ہے. اگو کوئی اگو کے اگر یہ جناب شام کے قافلہ میں حضور کے چرچے کیا ہے شام دے قافلے وچ نا حضور دے مبعوث ہونا دے چرچے لمبا بہت موضوع ہے. کال پرساں جی اچھا چھوٹا جی ہے.